بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام، طلباء عظام، چند باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے کام کے لیے انتہائی مفید ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا مشن سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کے لیے کام کرنا آسان ہے۔ جب تک مشن سمجھ میں نہ آئے کام کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت اور مسائل دنیا میں عام کرنے ہیں، اور ان پر جو اعتراضات ہوں گے ان اعتراضات کو دور کرنا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اگر اس کے شان نزول کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس سبق سے اس کا تعلق کیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اور حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار اپنے کچھ افراد کو لے کر مکۃ المکرمہ گئے اور ان سے مدد مانگی کہ مسلمانوں کے خلاف تم ہماری مدد کرو۔ بیرونی حملہ مکہ والے کریں، اندرونی حملہ ہم کریں گے۔ بیرونی بھی دشمن اور بعض اندرونی بھی دشمن۔ بیرونی اور اندرونی دشمن اس زمانے میں جیسے مسلمانوں کے تھے، آج بھی ہمارے لیے کچھ بیرونی دشمن ہیں، کچھ اندرونی دشمن ہیں۔
بیرونی دشمن کو تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اندرونی دشمن کا جب بتایا جائے تو بعض کے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا ہمیں تمہاری زبان پر یقین نہیں، جیسے یہودیوں کی زبان پر کافر یقین نہیں کرتا تھا اور کوئی قوم بھی یہودیوں کی زبان پر یقین کرنے کو تیار نہیں، ایسے ہی یہودیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی زبان پر بھی اعتبار نہ کیجیے۔ ان کا جی کیسے اعتبار دلائیں؟ تو مکہ والوں نے کہا ہمارے یہ دو بڑے بت ہیں، جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود، اپنے مفادات کی خاطر جبت اور طاغوت بتوں کے سامنے جھک گئے۔ یہ اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اہل کتاب ہو کر شرک میں مبتلا، اور پھر صرف اسی بات پر اکتفا نہیں، مکہ والوں نے کہا اپنے کچھ آدمی ہمیں دو، 30 یا 40 افراد تمہارے اور اتنے ہی ہمارے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر ہم معاہدہ کریں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ انہوں نے وہ بھی کر لیا۔ پھر مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو، اہل علم ہو، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو امی کہا جاتا ہے، ان پڑھ کہا جاتا ہے، تو آپ ہمیں صحیح صحیح بتاؤ کہ ہمارا دین صحیح ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح ہے۔ اب انصاف اور ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے کتاب دی، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بت پرستوں کے مقابلے میں تو دین الہی جو ہوتا ہے وہ ہر دور کا وہ اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے، اپنے مفادات کی خاطر باطل کو حق کہا اور حق کو باطل کہا، مفادات کی خاطر حق کو باطل، باطل کو حق کہا۔ جب یہ کردار ادا کیا تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اس جملے کو پلے باندھ لیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر باطل کو حق نہ کہنا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی باطل کو حق نہ کہنا، اور حق کو یوں نہ پیش کرنا کہ لوگ اسے باطل سمجھیں۔ آج بھی قرآن کریم کا حکم یہی ہے، جو حق کو باطل کہے، باطل کو حق کہے،
اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ علماء دیوبند اہل حق ہیں کہ نہیں؟ آپ ماشاءاللہ کافی دنوں سے پڑھ رہے، اتنا تو ذہن بن گیا ہوگا۔ علماء دیوبند اہل حق ہیں کہ نہیں؟ ہمارے عقائد حق ہیں کہ نہیں؟ ہمارے نظریات حق ہیں کہ نہیں؟ تو کیا پھر اپنے حق عقائد نظریات اور موقف کو باطل کہہ دو گے؟ اہل کتاب ہو، اہل علم ہو، اور پھر مفادات کے چکر میں آ کر حق کو باطل کہہ دے تو وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ نے حق کو باطل کہا تو پھر یہی سزا ہمارے لیے بھی ہے۔ باقی جتنے فرقے باطلہ ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ غیر مقلدیت باطل ہے کہ حق ہے؟ ہو گیا یقین؟ باطل ہے۔ تو کیا زندگی کے کسی موڑ پر باطل کو حق کہہ دو گے؟ یہی ہمارا مشن ہے۔ ہم باطل کو حق نہیں کہہ سکتے، ہم حق کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والے خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حالات کو دیکھ کر حکمت عملی کے تحت لازمی نہیں کہ ہر بات جذباتی انداز میں کی جائے، میٹھے انداز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ میں ایک ایسے ادارے میں خطیب تھا جو فوج کے زیر نگرانی ہے، اور ہمارے ساتھی وہاں اکثر یہ کہتے ہیں وہ جی یہاں کسی مسلک کا نام نہیں لے سکتے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس ادارے میں رہتے ہوئے بھی دیوبندیت کا دفاع کیا اور کام کیا۔ درس قرآن دیتا تھا، بغیر نام لیے ہوئے کہتا تھا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ نام لینے میں پابندی ہے نا، نہ نام لو، لیکن یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ حق بات نہ کہو۔ قرآن کریم کا درس چل رہا تھا، سورہ یونس میں نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا جس میں اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا سوائے قوم یونس کے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قوم یونس نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ لیکن اس دور کا ایک نام نہاد مفسر، اس نے یہ لکھا کہ قوم یونس پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بات جب گزر گئی، اس نے ذہنوں پہ دستک دی۔ اگلی مرتبہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہی درس آیا تو تھوڑی سی گفتگو لمبی کر دی، نام نہیں لیا۔ درس کے بعد مجھے 2-3 ساتھی کہنے لگے مولانا یہ کون بدبخت ہے جو یونس علیہ السلام کے اندر بھی کیڑے نکال رہا ہے؟ اب چونکہ درس تو ختم ہو چکا، اب تو نجی گفتگو ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہارا ابو الاعلیٰ مودودی ہے، جماعت اسلامی والا۔ کہتے اچھا مولانا یہ ایسا گندا انسان ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہے، اور صرف عصمت انبیاء نہیں، یہ صحابہ کے تقدس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا نہیں، لہذا صحابہ پہ بھی تنقید جائز ہے۔
ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے تفہیم القرآن کا سیٹ لا کے مجھے دیا کہ مولوی صاحب پہلے ہم پڑھتے تھے، آج کے بعد ہم نہیں پڑھیں گے، یہ آپ سنبھال لو۔ حق بات کہی ہے، حالات کو دیکھ کر نام نہیں لیا تو اللہ نے اس کے اثرات بھی مرتب فرمائے۔ تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے، کبھی بھی حق کو باطل یا باطل کو حق نہیں کہنا۔ ہاں اپنے حالات کے حساب سے دیکھیں کہ یہ بات مناسب ہے کہ نہیں، میں اس وقت کہوں تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور میں اس کو کس انداز سے کہوں۔ ہمارے کئی حضرات فارغ التحصیل علماء بنتے ہیں تو پہلا جمعہ ہی کسی بڑے خطیبی کیسٹ سن کے اس کی نقالی کرتے ہیں، پھر بعد میں جب حالات کا سامنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، ہمیں کیوں کوئی کہتا ہے۔ بھائی ان کے جو پیچھے محنتیں تھیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک جملہ میں اب کہوں اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، اگر یہی جملہ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم فرمائیں اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ 30 سال سے تحریکی انداز میں کام کر رہے ہیں، ان کی جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں۔ ہماری وہ قربانیاں نہیں، وہ محنتیں نہیں۔ میں نے بعض ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی، میں نے کہا ہمیں حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں تو یاد ہیں، لیکن جو ان کی انفرادی محنت تھی وہ کسی کو یاد نہیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے، نمازی بھی تھوڑے ہیں، پہلے دن تو نعرہ نہیں لگایا، 16 سال انفرادی محنت کی، 16 سال۔ کیسے انفرادی محنت؟ ایک نمازی سے تعلق بنایا، سلام دعا کی، دوستی لگائی، اب اسے وقت لیا، حجرے میں لے آئے، اب ذہن سازی ہو رہی، یہ دیکھو شیعوں کی کتاب ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھو یہ کتاب ہے، کیا لکھا ہے۔ انفرادی ذہن سازی ہو رہی، یہاں تک کہ بندہ خود بول پڑا، مولانا یہ تو بڑا کافر لگتا ہے۔ فرمایا ہے لیکن تم نے نہیں بولنا ابھی۔ دوسرے سے دوستی لگائی، تیسرے سے دوستی لگائی، 16 سال یوں محنت کی ہے، اس کے بعد پھر شیعہ کے کفر کا اعلان کیا ہے۔ ہم 16 سال کی محنت نہیں دیکھتے، 16 سال کے بعد والی تقریر یاد کرتے ہیں۔ جملہ یاد رکھیے، جس جگہ بھی اللہ آپ سے دین کا کام لے، پہلے اپنی شخصیت بنائیں، پھر لوگوں کو مسائل بتائیں۔ میں جامعہ حقانیہ لاہور میں، اب ساتھی کئی حیران ہوتے ہیں، مولانا یہاں ہر باطل کے خلاف بات ہوتی ہے، کوئی نمازی نہیں بولتا۔ میں کہا میں نے 3 سال یہاں یوں محنت کی ہے کہ کبھی نہ عقیدہ بیان کیا، نہ مسئلہ سمجھایا، فضائل پہ چلتا رہا، کبھی درود شریف کے فضائل، کبھی اذان کے فضائل، کبھی استغفار کے فضائل، فضائل سناتا رہا اور لوگوں سے تعلق بناتا رہا۔ جب لوگوں کو عقیدت ہو گئی، اب مسئلہ شروع کیا، جب مسئلہ شروع کیا اب لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ پہلے اپنی شخصیت بنائیں، پھر کام کریں۔ جاتے ہی زوردار آواز میں کسی پیغام کو دے دینا، یہ بعض دفعہ فائدہ مند ہوتا ہے، بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا گھمن صاحب کے پہلے بیان تو بڑے گرجدار ہوتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے باطل کو اپنی قوت دکھانی تھی، للکارا ہے، باطل ہل کے رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ طوفان برپا ہو گیا ہمارے خلاف۔ جب باطل دفاع پہ اتر آیا تو ہم نے بھی نرم لہجہ اختیار کر لیا۔ مولانا کا واقعہ بڑا مشہور سناتے ہیں نا خود، کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ آپ کا بیان تو بڑا اچھا ہے، لب و لہجہ بڑا سخت ہے۔ تو مولانا پوچھا کہاں کا بیان سنا آپ نے؟ تو فرمانے لگے جھنگ کا۔ تو مولانا مذاق میں فرمانے لگے وہ رائیونڈ کی زمین کا بیان تو نہیں تھا، وہ جھنگ کی مٹی پہ بیان تھا، وہاں ایسا ہی لہجہ چاہیے۔ تو حالات کو سمجھ کر
واقعات کو دیکھ کر پھر کام کیجئے، لیکن ایک بات پلے باندھ لیجئے، بس زندگی رہے یا نہ رہے، نوکری رہے یا نہ رہے، عہدہ رہے یا نہ رہے، کبھی حق کو باطل نہیں کہنا، کبھی باطل کو حق نہیں کہنا۔ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، اور علماء ہیں وہ بتا دیں گے، لیکن باطل کو میں حق کہہ دوں یہ میرا موقف نہیں، نہ یہ میری سوچ ہے اور نہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دورہ تحقیق المسائل یہاں پہ جاری ہے، اس کا مقصد بھی صرف ذہن سازی ہے۔ اساتذہ آپ کو دلائل بھی دے رہے اور پڑھا بھی رہے، اور وقتاً فوقتاً ذہن سازی بھی ہو رہی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے باطل کو حق نہیں کہنا۔ اور باطل کی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ کبھی کسی سے ملے گا، کبھی کسی سے ملے گا، وہ ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا دشمن جسے ہم اہل باطل سمجھتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، چاہے وہ مماتی ہو، جسے باطل سمجھا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ باطل کہا ہے۔ اب ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ کس انداز سے ہم دیوبندیت کو گمراہ کریں، ان کے افراد کو کیسے چھینیں۔ یہ وہی یہودیت کی پالیسی، کسی کے پاس جا کہیں گے تم بہت اچھے ہو، وہ بہت غلط ہے۔ بریلوی اگر ان کے قریب ہوں گے تو کہیں گے تم ٹھیک ہو، دیوبندی غلط ہے۔ مماتیوں کے پاس جائیں گے تم صحیح ہو، وہ غلط ہے۔ اور پھر وہ پالیسیاں بنا کر کبھی نرم پالیسی، کبھی گرم پالیسی، کبھی کوئی پالیسی، اصل ان کا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے ہم نے دیوبندیت کے خلاف کام کرنا۔ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں میرے پاس غیر مقلد ہے، نمازی ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے۔ یہ نیک شیک نہیں ہوتے، یہ سب زہریلے سانپ ہیں۔ ان کی پالیسیاں ہیں، ہماری مسجد میں 2 نمازی بھیج دیں گے کہ وہاں نماز پڑھو۔ اب خطیب صاحب جب خطبہ شروع کرنے لگے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ اب خطیب صاحب فوراً سوچیں گے موضوع تو سوچا تھا ان کے خلاف، لیکن سامنے بیٹھا کیسے کہوں۔ یہ ایک خطیب صاحب کا منہ بند کرنے کے لیے سامنے بٹھا دیے، 1-2 جو آئیں گے وہ چندہ دینا شروع کر دیں گے۔ اب مولوی صاحب کہیں گے واہ جی واہ، میں کیا کروں، غیر مقلد 500 مانا چندہ دیتا ہے، اگر اس کے خلاف بولوں تو 500 کا چندہ بند ہوتا ہے۔ یہ ان کی پالیسیاں ہیں کہ دیوبندیوں کی مساجد میں بھیج کر خطیب کا یا انتظامیہ کا منہ کیسے بند کرنا ہے۔ اور اگر ذہن سازی ہوئی ہو، وہ باطل کو باطل سمجھتا ہو، حق کو حق سمجھتا ہو، تو وہ نہ سامنے بیٹھنے والے سے گھبرائے گا، نہ وہ چندے کی پرواہ کرے گا، وہ حق بات ہر حال میں کہے گا۔ ہمارے ہاں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر تشریف لاتے ہیں، ماہانہ درس قرآن مولانا الیاس گھمد برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں ہر مہینے۔ ہمارے الحمدللہ ذہن سازی بہت اچھی ہو گئی۔ ایک دن ایک غیر مقلد آیا، اس نے عصر کی نماز پڑھی، تو ہمیں بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شکل سے غیر مقلد لگ رہا ہے۔ حکیم جب ماہر ہو جاتا ہے نا، وہ چہرہ دیکھ کے بتاتا ہے بیماری کیا ہے۔ تو جو جس فن میں چلتا ہے نا، اللہ اس کو وہ راستے کھول دیتا ہے، شکل سے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے۔ تو نماز ہم نے اپنی رفتار میں پڑھائی، 4 منٹ میں 4 رکعتیں۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی، اب وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کے جو چیمہ صاحب ہیں ان سے کہنے لگا یار یہ آپ کے مولوی صاحب نماز بہت تیز پڑھاتے ہیں، تو وہ جو دوسرے امام ہیں نا وہ ٹھیک ہیں، انہیں کہا کرو نماز پڑھائیں۔ اب وہ سمجھ گیا بندہ غیر مقلد ہے، یہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا ہمارے مولوی صاحب نماز یوں ہی پڑھائیں گے
جی کرتا ہے تو پڑھو ورنہ مسجد سے نکل جاؤ. یہ کب ہوا؟ جب ذہن سازی ہو گئی. اور ذہن سازی کے لیے میں نے درخواست کی ہے انفرادی محنت بہت ضروری ہے. انفرادی محنت، ایک ایک آدمی سے پہلے تعلق بنا کے اس کی ذہن سازی کرو، پھر آپ ممبر پہ بات کرو گے تو آپ کی تائید کرنے والا ہوگا. ابھی ہم نے اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ایک پالیسی بنائی کہ آئندہ کوئی شخص محلہ کی تاریخ مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے 10 آدمیوں کی جماعت دو جو ہمارے مرکز میں سروزہ لگائے، پھر وقت ملے گا. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اگر ہماری پالیسی ہے، مشورے میں طے ہوا. میرے اپنے درجہ کتب کے ساتھی میرے پاس آئے بڑے ناز کے ساتھ، وہ جی حقانی صاحب سے ہمارا بڑا تعلق ہے، کلاس فیلو ہیں ہم، مجھے کہا کہ مولانا ٹائم چاہیے مولانا کا. میں کہا بالکل ملے گا، لیکن شرط ہے 10 آدمیوں کی جماعت لے کے سرگودا چلے جاؤ، انشاءاللہ وقت مل جائے گا. وہ بڑا حیران، یہ ساتھیوں نے مجھے کہا، نمازیوں نے مجھے کہا آپ وقت لے لو، تو میں تو بڑے ناز سے آیا تھا. میں کہا میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن جو پالیسی ہے اس پہ چلو. کہتا فائدہ کیا ہوگا؟ میں کہا بعد میں بتاؤں گا. اب وہ ساتھی جو ساتھ آئے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. دوبارہ ایک دن اکیلا آیا، کہتا مجھے بتاؤ تو صحیح اس پالیسی کا فائدہ کیا ہے. میں کہا جب امام جلسہ کرائے گا، مولانا کا بیان کرائے گا، غیر مقلد اپنا آدمی انتظامیہ کے پاس بھیجے گا اور وہ انتظامیہ سے کہے گا تمہارا مولوی فسادی ہے، اسے روکو، یہ گھومن صاحب کو نہ بلائے. میں کہا تمہارے اپنے مخلص نمازی جنہوں نے تمہیں آگے لگایا، جب ایسا ماحول بنے گا پیچھے ہٹ جائیں گے. جی مولوی صاحب نے جلسہ کرایا، جی ابھی تم کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے خود کہا ہے، لیکن تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے باطل پالیسیاں چلتا ہے، منصوبے بناتا ہے کہ مولوی صاحب اگر جلسہ کرائیں تو انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر مولوی کے خلاف ایکشن دلواؤ، مولوی کو اپنی مسلح کی فکر پڑ جائے تاکہ آئندہ جلسہ نہ کرا سکے. تو ہم نے بھی تو پالیسی بنائی ہے کہ وہ 10 آدمی جو یہاں سے روزہ لگا کے چلے جائیں گے، اب عالم دین یہ مولوی صاحب اکیلا نہیں ہوگا، اسے دفاع کی حاجت نہیں ہوگی، یہ 10 خود دفاع کریں گے. اب یہ کمیٹی کو خود کہیں گے نہیں ہم نے جلسہ کرایا، کرو کیا کرو گے. اور ایسا ہوا. بہرحال ہم نے ان کو وقت دیا، 10 آدمی آئے، روزہ لگا کے گئے. شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد بہت بڑا جلسہ تھا، کم از کم کوئی 5000 سے زیادہ افراد تھے، بہت بڑا جلسہ. دشمن تو ہل گیا کہ یہ کیا ہو گیا. بالکل اپنی پالیسی کے مطابق انہوں نے بندے بھیجے انتظامیہ کے پاس، علاقے کے نمبردار کے پاس کہ مولوی صاحب کو فارغ کرو، اس نے جلسہ کرایا، اس نے یہاں فساد کھڑا کیا. اب مولوی صاحب پریشان ہوئے، لیکن وہ جو 10 آدمی یہاں سے روزہ لگا کے گئے تھے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے کہ مولوی صاحب آپ نے نہیں کرایا جلسہ، ہم نے کرایا. اب محلے والے انتظامیہ والے ہم سے بات کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے دعوت دی ہے، مولانا ہمارے کہنے پہ آئے ہیں. تو جس طرح دشمن پالیسیاں چلتا ہے، ہمیں اپنی پالیسیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلنی پڑتی ہیں. تو جب پالیسیاں بدلی جائیں تو بدظن نہیں ہوا کرتے اپنے اکابر سے، بلکہ اپنے اکابر کی پالیسیوں کو قبول کرتے. اگر مشن سمجھ میں آ گیا اور اکابر سے عقیدت ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، اب مرکز سے جو پالیسی ملے گی وہ اسے قبول کرے گا. اور جب مرکز کی پالیسی کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے پھر انسان کبھی مار نہیں کھاتا، وہ دن بدن ترقی کرتا، اللہ اس سے دین کا کام لیتا. تو ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا، انداز اپنا اپنا ہوگا. بعض جگہ نام لے سکتے ہیں، بعض جگہ نہیں لے سکتے. ابھی پچھلے مہینے میں قصور گیا آپ کے دورہ تحقیق المسائل کی دعوت چلانے کے لیے. ایک مدرسے میں بیان تھا، بیان کے بعد وہاں ایک عالم ہیں بہت اچھے، مولانا نور عباس صاحب، ان کی مسجد میں گئے تو مجھے کہنے لگے جی ہمارے ہاں
ہر 15 دن کے بعد درس بخاری ہوتا ہے، تو آج آپ درس بخاری دیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ وہاں دے آیا درس، اور وہ ساری مسجد تبلیغی جماعت کی، مولوی صاحب بھی تبلیغی جماعت کی، ماحول ایسا کہ وہاں بندہ اونچا بھی نہیں بول سکتا، سخت بات تو دور کی بات ہے نا، اونچا بھی نہیں بول سکتا۔ کئی ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ مولوی صاحب اونچا بولے، بڑے جذباتی ہیں۔ تو میں نے وہاں جو بیان کا انداز اختیار کیا، میں کہ جی میں آپ کو ایک بات، 2 باتیں سمجھاتا ہوں صرف۔ میں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بخاری اٹھا کے آئے تو اسے کہ بخاری کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، لکھا ہے نا ٹائٹل پہ، پہلے صفحے پہ لکھا ہے۔ میں کہا بخاری نہ کھولنا، آپ اسے کہنا کہ بھئی یہ جو جملہ ہے یہ قرآن کا جملہ ہے یا حدیث کا جملہ ہے؟ کہے گا نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے۔ تو پھر ایک امام کا قول ہے اور وہ نقل ہوتے 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 زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اجماع امت ہو گیا، زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے نا اجماع امت ہو گیا۔ تو اب بات تو میں نے یہ سمجھانی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آ جاؤں بخاری اٹھا کے اور آپ سے کہوں بخاری میں یہ لکھا ہے، تو آپ مجھے کہو گے مولوی صاحب آپ تو قرآن و حدیث 2 باتیں کرتے ہو، بخاری کے تو ٹائٹل پہ اجماع امت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور آپ تو اجماع کو مانتے نہیں، تو آپ کیسے بخاری کا حوالہ دیتے ہو؟ اب ساری بات میں نے اپنے اوپر لی۔ میں کہا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ نبی، صحابی اور تابعی، تینوں کا قول، فعل اور تقریر، یہ حدیث ہے۔ میں کہا 9 قسمیں بن گئیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نبی کا قول اور نبی کا فعل مانتا ہوں، باقی نہیں مانتا، تو آپ نے کہنا مولوی صاحب نام اہل حدیث ہے اور حدیث کی 7 قسموں کے منکر ہو، تو آپ کو تو اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے، آپ تو منکر حدیث ہو۔ اب وہ ماحول ایسا تھا کہ ہر بات میں اپنے اوپر لے رہا تھا، تو بعد میں مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تبلیغی ماحول میں آپ نے کیا کیا، ہر بات اپنے اوپر لے کر بات سمجھا دی۔ ایک آدمی ان میں تھا شرارتی، وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا یہ آپ نے حقانی صاحب کو جو بلایا نا یہ غیر مقلدوں کے خلاف سارا بول کے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، وہ تو اپنی بات کر رہا تھا، بتاؤ بات کوئی غلط تھی؟ کہتے نہیں۔ کہ تو پھر تو ماحول دیکھنا پڑتا ہے، اس ماحول کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، تو اللہ پاک ایسے ایسے کام کروائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور جو بات جس ہمارے بزرگ نے نقل کی ہے اس کا نام لے کے نقل کرنا، اس میں برکات ہے۔ جو جملہ میں نے مولانا گھمن صاحب سے سنا، میں نام لے کے کہوں کہ میں نے مولانا سے سنا۔ اب بعض آدمی کہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے، جیسے بعض خطیبوں کا مزاج ہوتا ہے نہیں لیتے نام نہیں لیں گے، جملہ تو نقل ہو گیا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جب میں اس بزرگ کا نام لے کے قول نقل کروں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کتاب سے جس بزرگ کا جملہ پڑھو، نام لے کے نقل کرو کہ فلاں کتاب میں فلاں بزرگوں نے یہ لکھا ہے، جب ان کا نام آ جائے گا ساتھ برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اب ہماری پالیسیاں کافی حد تک تبدیل ہوئیں، اس نظریے سے کہ اب دشمن مناظرے کا میدان چھوڑ چکا ہے، نہ مماتی تیار ہے نہ غیر مقلد تیار ہے مناظرے کے لیے، وہ چھوڑ چکے۔ جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت سے، وہ تو سمجھتے ہیں، اور اکثر تو خود ہی مناظر بن گئے۔ اب سی ڈی سن کے بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ اس پہ چیلنج دینا پڑ جاتا ہے یا قبول کرنا پڑ جاتا ہے، تو خدا را فوراً قبول نہ کرنا، اپنے بڑوں سے پہلے رابطہ کرو کہ حضرت چیلنج کیسے قبول کرنا ہے یا چیلنج دینا کیسے۔ جو اپنے اکابر عبارت بتائیں لفظ بلفظ اسی طرح عبارت کو نقل کرو، اس میں نہ لچک اور نہ اس میں کوئی خوف۔
اس کی مثال یوں سمجھے، ایک مصور تھا، آرٹسٹ، اس نے شاگرد تیار کیا، شاگرد فل تیار ہو گیا. اب اس نے اپنا فن دکھانے کے لیے ایک تصویر بنا کے چوک میں لٹکا دی، لیکن نیچے جملہ کیا لکھا، اس میں اگر کہیں خامی ہو تو نشاندہی فرما دیں. اگلے دن جا کے تصویر دیکھی تو ساری تصویر کا حلیہ بگڑا ہوا، ہر جگہ نشان لگا ہوا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اب وہ اپنے استاد کے پاس ہے کہ استاد جی آپ کا شاگرد ہوں اور آپ نے مجھے میری تعریف کی ہے، میں نے تصویر لٹکائی، ہر چیز پہ تنقید ہے، ہر جگہ غلطیاں نکالی گئیں. تو نے کیا کہا، بیٹا نیچے جو جملہ لکھا تھا وہ مجھ سے پوچھ کے لکھ دیتا تو یہ نوبت نہ آتی، اپنی مرضی سے لکھا تھا نا. میں کہا استاد جی اب بتاؤ، تو میں دوبارہ تصویر بناؤ، اب جملہ یہ لکھو، جہاں کہیں خامی ہو اس کو صحیح کر دیں. اب جب یہ جملہ لکھ دیا، پوری تصویر پہ کوئی نشان نہیں. کیوں؟ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، لیکن اس کا صحیح حل بتانا، صحیح بھی تو کر کے دکھاؤ نا، وہ نہیں ہے. تو یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا. میرا مقصد سنانے کا یہ ہے کہ جو عبارت لکھنی ہے یا جو جواب دعویٰ لکھنا ہے، اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے لکھیے، اپنی مرضی سے نہ لکھیے. جو اپنی مرضی سے لکھتا ہے پھر پھنس جاتا ہے، اور جو بڑوں کے رابطے سے لکھتا ہے وہ فائدے میں رہتا. اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اشاعت اور اس کے دفاع کے لیے کام کیجیے. اور آپ نے شاید سنا ہو، آپ جو آیت پڑھتے ہیں نا اکثر، قل جاء الحق وزهق الباطل، بڑے ساتھی خوش ہوتے ہیں، جی باطل نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. ابھی بھاگنا تو ہے لیکن کب بھاگے گا؟ اور یہ جملہ میرا نہیں، میرے شیخ کا ہے، مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم نے مدارس میں مختصر سی تقریب میں یہ درس دیے ہیں کہ قرآن کے انداز کو سمجھو. جاء الحق، حق آئے گا، وزهق الباطل، پھر باطل جائے گا. ہم کہتے ہیں باطل پہلے چلا جائے پھر حق آئے گا. باطل تو میدان نہیں چھوڑتا، حق آئے گا تو باطل میدان چھوڑے گا نا. جب تک ہم حق مسئلہ نہیں بتائیں گے تو باطل کیسے جائے گا؟ حق عقیدہ آپ بیان نہیں کریں گے تو باطل کیسے جائے گا؟ آپ آج سے 7-8 سال پیچھے چلے جائیں، مماتیت کو باطل سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہو نا؟ 7-8 سال پیچھے چلے جاؤ، اسے تکلیف نہیں تھی، وہ بھاگتا نہیں تھا. کیوں؟ حق سٹیج پہ نہیں آیا تھا، کتابوں کی حد تک تھا، فتاوی کی حد تک تھا، سٹیج پہ نہیں آیا تھا. جب حق سٹیج پہ آیا باطل تڑپ اٹھا. اب صفائیاں پیش کرتے ہیں، بلکہ تقیہ کرتے ہیں. اب شیعوں والا تقیہ ہے، میں حیاتی ہوں جی، خدا کا واسطہ مجھے حیاتی مان لو، میں حیاتی ہوں. اب صفائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کب ہوا ہے؟ جب حق آیا ہے. تو جب آپ نے عقیدہ حیات النبی بیان کیا ہے تو باطل پریشان ہوا ہے نا. جب تک آپ نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا باطل تو پریشان نہیں ہوا. اس لیے اس آیت کو پلے باندھ لو، جاء الحق وزهق الباطل. حق کہو گے تو باطل جائے گا نا، جب تک حق بیان نہیں کرو گے باطل نہیں جائے گا. اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پہلی بات تو ذہن میں بٹھا لیں، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے. اور اگر حق کو باطل یا باطل کو حق کہا تو خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. اور دوسرا، حالات کو دیکھ کر اپنا کام کریں. لازمی نہیں کہ ہر جگہ نام لینا ہے یا ہر جگہ گرجنا ہے. اب یہ جو تقریب ہے یہ ایک سبق کی تقریب ہے، سیمینار وہ ایک سبق کی طرح ہوتا ہے، درس قرآن وہ ایک سبق کی طرح ہوتا ہے، اور جمعے کا بیان وہ بھی تقریباً اسی انداز کا ہوتا ہے.
اور ایک انداز ہوتا ہے بڑی کانفرنس کا، وہ انداز گرجنے والا ہوتا ہے. بڑی کانفرنسوں میں گرجو اور ایسے جو مواقع ہیں اس پہ محنت کر کے ذہن سازی کرو. اصل مقصود گرجنا نہیں ہے، اصل تو ذہن سازی ہے. اور باطل اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مولانا گھمن دامت برکاتہم کے جو بیانات اب ہوتے ہیں نا، یہ ذہن سازی ہے. پہلے تو دشمن کو روکنا تھا، بریک لگانی تھی، للکارا تھا. یہ بات بھی میں نے اس لیے کہہ دی کہ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ پہلے والا انداز کیوں نہیں. کہ پہلے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں. پہلے تو دورہ تحقیق المسائل کے لیے 12-13 لڑکے آتے تھے، اب سینکڑوں لڑکے یہاں موجود ہیں، تو حالات تو تبدیل ہیں. اور تیسری بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حق کی آواز لگائیں گے تو باطل بھاگے گا، اگر حق کی آواز نہیں لگائیں گے تو باطل نہیں بھاگے گا. اس لیے آپ دیکھو کئی مماتی 25 سال کے بعد مسجد سے فارغ ہوئے، کوئی 27 سال کے بعد فارغ ہوا. اب لوگ کہتے ہیں یہ ہوا کیا، اتنا عرصہ نکال کے کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ پتہ اسی لیے نہیں چلا تھا کہ حق کی آواز نہیں لگی تھی. جب حق کی آواز لگی تو باطل بے چین ہوا، تڑپا. اور جب آدمی بے چین ہوتا ہے تو کچھ غلطی کرتا، اور جب غلطی کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے کہ مماتی ہے. پھر صفائیاں بھی کام نہیں آتی. ہمارے لاہور میں ایک مسجد میں نمازیوں کو پتہ چلا کہ آدمی مماتی ہے. انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ شواہد ہے کہ آپ مماتی ہو؟ کہتا نا جی نا، جھوٹا الزام ہے، اور ہے مماتی تھا. اب بے چین ہو گیا کہ میں مماتیت کو چھپاؤں کیسے. خود اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے. لیکن اللہ کی شان، حج پہ گیا، بیوی بھی ساتھ گئی، واپس آئے تو عورتیں جب بیوی کو ملنے گئی مبارکباد دینے تو ان کا کوئی سناؤ وہاں کے حالات. کہنے لگی ہم گئے، حج کیا، پھر مدینہ گئے، روضہ رسول پہ گئے. ایک عورت کہہ دیا وہاں درود پاک پڑھا تھا. نہیں وہاں حضور ہے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، تو میں نے کیوں پڑھنا تھا. اب خامن چھپا رہا تھا اپنے آپ کو، اور بیوی خوشی میں کہہ گئی یا جیسے بھی کہہ گئی، جملہ کہہ گئی. وہ محلے کی عورتوں نے پورے علاقے میں پھیلایا. 25 سال کے بعد اس مولوی صاحب کو مسجد سے نکالا گیا. تو میں نے کہا جب حق کی آواز لگے گی باطل بے چین ہوگا، اور جب بے چین ہوگا کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا، اور جب غلطی کرے گا تو دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ یہ اہل حق نہیں، یہ اہل باطل ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک مسجد والے آئے، کہنے لگے ہمارے ایک مولوی صاحب جو آئے ہیں، وہ مولوی صاحب نے شب برات کا انکار کر دیا. شب برات نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی روزہ نہیں، یہ سب بدعات ہیں. میں نے کہا جا کے مولوی صاحب سے پوچھو وہ مماتی تو نہیں. کہتے اچھا مماتی انکار کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. اب وہ گئے مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب کہنے لگے نہیں میں تو حیاتی ہوں. اگلے دن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، کہتا کانی صاحب مفتی حمید اللہ جان صاحب میرے استاد ہیں، مفتی عبد المجید صاحب شہید رحمۃ اللہ کراچی والے میرے استاد ہیں، میں بڑا حیاتی ہوں، پتہ نہیں بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہتے مماتی ہے. میں کہا بھی اگر حیاتی ہو تو حیاتیوں والے مسئلے بیان کرو. اب وہ کمیٹی والے بھی آگے میرے پاس، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ، اور مولوی صاحب کو ساتھ لائے. میں کہا میں تمہیں کیا بتاؤں. میں کہا مولوی صاحب آپ نے شب برات کا انکار کیا؟ کہتے ہیں نہیں. اور نمازی کہتے ہیں کیا. میں کہا دیکھو میں یہ فتویٰ تو نہیں لگاتا کہ مماتی ہے، وہ کہتا ہے میں حیاتی ہوں، لیکن آپ جا کے یہ تسلی کر لو، نمازیوں سے پوچھو کہ مولوی صاحب نے شب برات کا انکار کیا تھا، اور وہاں حقانی صاحب کے ساتھ جا کے مکر گیا کہ میں نے انکار نہیں کیا، میں تو مانتا ہوں شب برات کو. اب جب نمازیوں کے سامنے یہ بات آئے گی تو آپ کہنا جو مولوی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو ہم اسے مسجد میں نہیں رکھتے. نمازیوں نے ایسے ہی کیا، فرضوں کے بعد بٹھا لیا، بٹھا کے سارے نمازیوں کے سامنے کہا ابھی شب برات کا انکار کیا تھا. سب نے کہا جی مولوی صاحب نے انکار کیا. وہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں کیا. ان کا اچھا ممبر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، چلو مولوی صاحب فارغ. اب دیکھو اسے یہ کہنا چاہیے تھا میرا جھوٹ پکڑا گیا، مجھے فارغ کر دیا گیا. فوراً کہتا ہے مجھے حقانی نے فارغ کروایا ہے، میں مماتی جو ہوں. بات آ گئی نا سامنے.
تو میں نے کہا حق کی آواز لگاؤ گے باطل بے چین ہوگا، جب باطل بے چین ہوگا تڑپے گا تو اس کی اصلیت کھلے گی، اور جب اصلیت کھلے گی تو پھر باطل بھاگے گا۔ اس لیے میری چند گزارشات جو آپ سے تھی، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اکابر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا صحیح مشن کھول دے، جب مشن کھل گیا پھر کام کرنا آسان ہے، جب تک مشن نہ کھلے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم گئے جامعہ محمدیہ چبرجی مولانا حسن صاحب کے ادارے میں، تو وہاں کے ناظر صاحب کہنے لگے حضرت مختصر سی بات طلباء سے کر دیں۔ مولانا فرمایا ہمارا موڈ نہیں، کہنے لگے نہیں مختصر سی۔ فرمایا جب تک انسان پر اپنا موقف نہیں کھلتا تو وہ پھر لونڈا ہوتا ہے، اور جب موقف کھل جاتا ہے تو پھر دلائل اس کی لونڈیاں ہوتی ہیں۔ جب موقف کھل جائے تو دلائل خود بخود ذہن میں آتے ہیں، دلائل لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ جب تک موقف نہ کھلے بندہ خود لونڈا ہوتا ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے میں جاؤں کدھر۔ جب تک اپنے عقیدے کا ہی پتہ نہیں، اپنے موقف کا پتہ نہیں تو پریشان ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا مشن کھول دے، اور جب اپنا عقیدہ، نظریہ، موقف، مشن کھل گیا پھر اللہ تعالیٰ دلائل خود بخود عطا فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔